السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ صدر عارف الوی کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، باقاعدہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ زاہد گشکوری صاحب ہیں، بہت سینئر انویسٹیگیٹو رپورٹر ہیں، ان کا ٹویٹ ہے کہ اگلے 72 گھنٹوں میں ایک اہم شخصیت کا استعفیٰ آ جائے گا کہ جس کے بعد آئینی بحران تھم جائے گا۔ لیکن ٹویٹر پہ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے باقاعدہ طور پہ یہ پوسٹ لگائی جا رہی ہے، وی اسٹینڈ ود عارف الوی، عارف علی ڈٹ کے کھڑا ہے، یعنی عارف الوی کو استعفیٰ نہ دینے کا کہا جا رہا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف نے بھی تقریباً یہی پیغام جو ہے وہ جیل سے پہنچا دیا ہوگا عارف الوی صاحب کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عارف الوی کو استعفیٰ دینے پہ مجبور کون کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور جو عارف الوی صاحب کی دستخط کے بغیر قانون منظور ہوا ہے، اس کا پہلا سرکاری نتیجہ بھی آ چکا ہوا ہے، میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ قریشی صاحب چونکہ گرفتار ہیں، ان کی گرفتاری کر اوپر جو ہے وہ نتیجہ آ چکا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے ذرا، سب سے پہلے تو ذرا اس ٹرینڈ پہ آتے ہیں نا، جس میں صدر عارف الوی کو کس طرح سے مضبوط رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ عثمان ہیں، ایک ٹویٹر صارف ہیں، اسٹے اسٹرانگ عارف الوی کے ٹرینڈ میں وہ لکھتے ہیں، میں اللہ کو گواہ بنا، اچھا جو عارف الوی صاحب نے ٹویٹ کیا تھا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس پہ دستخط نہیں کیے، پاکستان میں جو اردو میں ٹویٹ کیا گیا تھا اس کو 4.5 ملین لوگوں نے، یعنی 45 لاکھ لوگوں نے دیکھا، جبکہ جو انگریزی میں ٹویٹ کیا تھا انہوں نے اس کو 1 کروڑ لوگوں نے دیکھا ہے۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ عارف الوی کی بات عالمی سطح پر پہنچ چکی ہوئی ہے۔ اچھا، بابر اوان کہتے ہیں کہ صدر مملکت پارلیمنٹ کا حصہ، ریاست کا سربراہ، مسلح افواج کے سپریم کمانڈر اور ملک کا ایسا مستقل عہدہ ہے جو اگلے صدر منتخب ہونے تک کام جاری رکھتا ہے۔ پارلیمنٹ رہے نہ رہے، آئینی پوزیشن یہ ہے کہ صدر عارف الوی نے جن قوانین پر دستخط نہیں کیے وہ اگلی پارلیمنٹ کے انتخاب تک بل ہی رہیں گے، یعنی قانون وہ نہیں بنیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ علی ظفر صاحب جو ہیں، جو کہ بیرسٹر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، ان کا ٹویٹ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں ابھی بالکل قانون نہیں بنا، وہ تو کہتے ہیں قانون ہے ہی نہیں، ابھی بالکل قانون نہیں بنا۔ نگران وزیر قانون نے غلط تشریح کی، آرٹیکل 75 کے مطابق صدر دستخط نہیں کرتے تو بل واپس جائے گا، اگر مشترکہ پارلیمنٹ صدر کے پاس بل دوبارہ بھیجے تو یہ دوسرا مرحلہ ہوگا۔ قانون کا 10 دن میں نوٹیفائی ہونا ضروری، قانون کا 10 دن میں نوٹیفائی ہونا دوسرے مرحلے کے بعد ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو جو کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ بل آئینی طور پر ابھی پہلے مرحلے میں ہی نہیں آیا، بل دوسری بار صدر مملکت کے پاس آئے تو 10 دن کی قدغن لگتی ہے۔ ابھی بل صرف پہلی بار صدر کے پاس آیا جو بغیر دستخط واپس ہوا۔ ایکٹ اور نوٹیفیکیشن کو واپس لیں ورنہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ جو کہہ رہے ہیں جناب، یہ قانون ابھی بنا ہی نہیں ہے، یہ نوٹیفیکیشن ابھی ہے ہی نہیں جس کو آپ نوٹیفیکیشن کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی دلیل ہے جو کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ابھی دے دی ہوئی ہے۔ اچھا، آگے جناب اور بھی ایسے ہیں۔ شعیب شاہین صاحب کیا کہتے ہیں؟ فوجی عدالت سے متعلق سپریم کورٹ میں کیس زیر التوا ہے، سٹاف کے ساتھ مل کر جن لوگوں نے یہ بل پاس کرایا وہ مجرم ہیں، بل پاس کرانے والے مجرمان کے خلاف کیسز اور ایکشن ہونا چاہیے۔ یعنی الٹا کہا جا رہا ہے، جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صدر استعفیٰ کیوں دیں؟ جن لوگوں نے صدر کے مرضی کے بغیر، ان کی اجازت کے بغیر اس بل کو پہ دستخط کیے یا اس بل کو واپس بھجوایا، وہ جو ہے وہ رہیں گے، وہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اچھا جناب، اب یہ اس وقت صورتحال ہے کہ سلمان اکرم راجہ بہت سینئر وکیل ہیں، یہ نواز شریف کے وکیل بھی رہ چکے ہیں بائی دا وے جب پیناما کیس تھا۔ وہ لکھتے ہیں، آفٹر پریسر بائی لا انفارمیشن منسٹر فالوئنگ فیکٹس ایمرج۔ ابھی آپ کو پتا تھا کہ جب عارف الوی صاحب نے کل ٹویٹ کیا تو وزیر قانون، جو عبوری وزیر قانون ہیں اور عبوری وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے فوری پریس کانفرنس کی تھی۔ اس پریس کانفرنس پہ سلمان اکرم راجہ جیسے بندے نے اپنا رد عمل دیا ہے، وہ رد عمل سنیے ذرا۔ وہ کہتے ہیں جناب کیا ثابت ہوتا ہے؟ پریزیڈنٹ نیور سائنڈ ایدر بل، یعنی ایک بات تو کنفرم ہے نا کہ پریزیڈنٹ نے کوئی بل سائن نہیں کیا ہوا، یہ بات کنفرم ہے۔ اچھا، دا پریزیڈنٹ اسٹاف ڈڈ ناٹ ریٹرن دا بلز، controversy only whether the president directed return or not within 10 days. How does this amount to assent by the president? Article 75(1) requires positive assent. وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ خود مان رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ نے دستخط نہیں کیے تھے، سمری واپس آئی بل کی، ہم نے اسیوم کر لیا، تصور کر لیا کہ اجازت مل گئی ہے، ہم نے اس کو نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ کہہ کے
عبوری حکومت نے جو پریس کانفرنس کی ہے یہ کہہ کے وہ خود مان گئی ہے کہ ہاں پریزیڈنٹ نے دستخط نہیں کیے تھے، اور پھر وہ آرٹیکل 75 کا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس میں اگر آپ اس میں صدر کو جو ہے وہ پازیٹیو اسینٹ یعنی اپنی اجازت دینا ہوتی ہے تبھی بل پاس ہوگا. سلمان اکرم راجہ یہ بات کر رہے ہیں. اچھا اس کے برعکس جو ہے وہ جو بات کی جا رہی ہے میں وہ بھی بتاؤں گا نا آپ کو، کیونکہ ہم نے تو کرنی ہے رپورٹنگ اور نیوٹرل رپورٹنگ کرنی ہے. سینئر وہ ہیں صحافی ہیں عامر الیاس رانا صاحب. اچھا انہوں نے کیا کہا، یہ ان کا جو ایک ٹویٹ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی ہاں، عامر الیاس رانا صاحب نے یہ بڑے معروف صحافی بھی ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں جناب کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا پاسبل نہیں. کہتے صدر مملکت نے 9 اگست کو 13 بلز پر اعتراض کر کے واپس بھجوایا. 9 اگست کو 13 بلز پہ صدر مملکت نے واپس بھجوایا. صدر کے اعتراضات کی دستاویزات پیش خدمت ہیں. وہ نیچے انہوں نے اعتراضات کی دستاویزات دکھائی بھی ہیں جہاں جہاں صدر نے اعتراض لگایا. صدر مملکت نے دیگر 13 بلز پر اپنے اعتراضات لکھے لیکن آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر کوئی اعتراض نہیں لکھا. آئین کے مطابق صدر مملکت کو اعتراض لکھ کر بل واپس کرنا ہوتا ہے. اب یہ دو مختلف آراء ہیں. ایک ہے کہ صدر اگر کچھ بھی نہ لکھے تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ صدر نے منظوری دے دی ہے، اور اگر صدر اعتراض لگا کے لکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے منظوری نہیں ہے. عامر الیاس رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر باقی 13 بلز پہ صدر مملکت نے اعتراض لگایا تھا تو پھر اس پر کیوں نہیں لگایا؟ یہ بھی ایک سوال ہے جس کو جواب یقینی طور پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو دینا چاہیے. اب آتے ہیں اگلے مرحلے پہ. اگلا مرحلہ ناظرین یہ ہے کہ اس بل کا اب یہ بل قانون بن چکا ہے. اس قانون کے تحت شاہ محمود قریشی کی گرفتاری ڈال کر ان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کر دیا ہے، اور اسی آفیشل سیکرٹ ایکٹ قانون کے تحت ایک اسپیشل عدالت بھی قائم کی گئی جس نے آج شاہ محمود قریشی کا جو ریمانڈ ہے وہ پولیس کے حوالے کیا. اب جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بل قانون بنا ہی نہیں لہٰذا یہ قانون چونکہ ہے نہیں اس کے تحت بننے والی عدالت بھی وجود نہیں رکھتی اور اس کے تحت دی جانے والا ریمانڈ بھی وجود نہیں رکھتا. لہٰذا شاہ محمود قریشی کو ان کی گرفتاری ہے ہی نہیں، گرفتاری ڈلی ہی غیر قانونی ہے. اس کے لیے اب اس کو لے کے یہ عدالت جا رہے ہیں. اب یہ ایکشن لینا چاہتے ہیں عدالت میں. انہوں نے دھمکی بھی دے دی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو یا تو واپس لیا جائے یا اس کو ہم عدالت جو ہے وہ لے کر چلے جائیں گے. اب یہ ایک آئینی بحران ہے، اسے کہا جاتا ہے آئینی بحران. اس سارے کے اندر اگر صدر پاکستان استعفیٰ دے دیتے ہیں تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آئینی بحران تھم جائے گا، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آئینی بحران دوبارہ پیدا ہوگا. اور اگر یہ عدالت سے کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے کہ ہاں صدر نے دستخط نہیں کیا تو یہ قانون نہیں ہے، لہٰذا پھر اگلی الیکشن تک، اگلی اسمبلی تک یہ قانون نہیں بن سکے گا، کیونکہ عبوری حکومت کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہوتا انٹل اور انلیس صدر آرڈیننس جاری نہ کرے. صدر تو پہلے اس قانون کے خلاف ہے تو وہ قانون جو بنے گا نہیں. اگلی اسمبلی کیا کرتی ہے یہ تو پھر اگلی اسمبلی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مگر فی الحال ایک بحث چھڑ چکی ہے کہ کیا یہ قانون ہے یا نہیں ہے. آپ لوگ اپنی رائے لازمی دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.